بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور روک تھام نے جمعے کے روز کرونا وائرس کے نئے 283 کیسز کا اعلان کیا، جس سے کل کیسز کی تعداد 60,506 ہو گئی۔ 283 افراد کرونا وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے۔ اس طرح صحت یابیوں کی کل تعداد 53,909 ہو گئی۔ 2 اموات کی بھی اطلاع دی گئی، جس سے اموات کی کل تعداد 351 ہو چکی ہے۔ مملکت میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 6,246 رہ گئی۔ حکام نے عید الاضحیٰ کے دوران اجتماعات سے گریز کا اعلان کیا۔ ابوظہبی میں کرونا ویکسین ٹرائلز کا واک ان کلینک متعارف کرا دیا گیا۔ ابوظہبی میں کرونا ویکسین کا آزمائشی تجربے کے لیے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کرنے والوں کے لیے نئی سہولت متعارف کرا دی گئی۔ ابوظہبی نیشنل ایگزیبیشن سینٹر میں کرونا ویکسین لگوانے کے لیے واک ان کلینک قائم کر دیا گیا۔ اس کلینک میں روزانہ صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک 800 رضاکار کورونا کی تجرباتی ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ تاہم جمعے کے روز یہ کلینک بند رہے گا۔ امارات میں کورونا کے علاج کے لیے بنائی گئی ویکسین ابھی تجرباتی مراحل میں ہے۔ اس ویکسین کے تیسرے مرحلے کے دوران ہزاروں افراد نے خود پر اس ویکسین کے اثرات کی آزمائش کے رضاکارانہ خدمات پیش کی۔ اس واک ان کلینک میں موقع پر ہی رجسٹریشن کی جائے گی۔ یہ ویکسین سینو فارم چائنا نیشنل بائیوٹیک گروپ نے تیار کی ہے، جس کے ابتدائی 2 آزمائشی مرحلوں کے نتائج انتہائی مثبت آئے ہیں۔ اس ویکسین کو پہلی دفعہ لگوانے کے 28 روز بعد دوسری مرتبہ لگوانا ہوتا ہے۔ عجمان میں عید کے دوران اہم مقامات پر 60 پیٹرولنگ گاڑیاں تعینات کر دی گئیں۔ اماراتی ریاست عجمان میں عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے دوران ٹریفک کو رواں دواں رکھنے اور حادثات کی روک تھام کی خاطر اہم مقامات پر 60 پیٹرولنگ گاڑیاں تعینات کر دی گئی ہیں۔ عجمان پولیس کے مطابق یہ پولیس پیٹرولنگ گاڑیاں ایسے مقامات پر تعینات کی گئی ہیں جہاں پر ٹریفک جام ہونے کا خدشہ رہتا ہے، یہاں پھر حادثات وغیرہ پیش آ سکتے ہیں۔ ان اہم جگہوں پر کمرشل سینٹرز، اہم سڑکیں اور تفریحی مقامات شامل ہیں۔ گزشتہ روز سے ہی پولیس پیٹرولنگ گاڑیاں زیادہ ٹریفک والے مقامات پر تعینات کر دی گئی ہیں، جو ٹریفک کی روانی کو ممکن بنا رہی ہیں اور غلط مقامات پر پارکنگ کرنے والے ڈرائیورز پر نظر رکھ کر ان پر جرمانے بھی عائد کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کورونا سے متعلق گائیڈ لائنز پر بھی عمل کروا رہی ہیں۔ نیشنل ایمبولینس سروس نے عید کی لمبی تعطیلات میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی بھرپور تیاری کر لی۔ متحدہ عرب امارات میں بروز جمعہ المبارک عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ امارات کی نیشنل ایمبولینس سروس نے عید کی تعطیلات کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال اور حادثات و سانحات سے بچنے کے لیے بھرپور تیاری کر لی ہے۔ اس مقصد کے لیے تمام عوامی اور تفریحی مقامات اور اہم شاہراہوں پر ایمبولینسز اور طبی عملہ تعینات کر دیا گیا۔ امارات بھر میں کسی مقام پر ناخوشگوار واقعے کی صورت میں نیشنل ایمبولینس کا عملہ انتہائی کم وقت میں کسی بھی مقام پر پہنچ جائے گا۔ نیشنل ایمبولینسز کی جانب سے امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ عید کی تعطیلات بڑی گنتی میں ایمرجنسی سے متعلق کالز موصول ہو سکتی ہیں۔ اس بات کے پیش نظر نیشنل ایمبولینس کی گاڑیاں، طبی امداد کا عملہ اور دیگر ساز و سامان ہر وقت تیار حالت میں ہوگا تاکہ گھروں اور سڑکوں پر پیش آنے والے حادثات پر فوری رد عمل ظاہر کر کے جائے وقوع پر جلد از جلد پہنچا جائے۔ ابوظہبی میں پولیس نے عید الاضحیٰ کے موقع پر آتش بازی کرنے والوں کو خبردار کر دیا۔ ابوظہبی پولیس نے عید الاضحیٰ کے موقع پر آتش بازی کرنے والے بچوں کو خبردار کر دیا ہے۔ ابوظہبی پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اماراتی مملکت میں آتش بازی کا سامان فروخت کرنا غیر قانونی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ بچوں کو آتش بازی کا سامان دینا ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ والدین اپنے بچوں کو آتش بازی سے ایسے خطرناک شوق سے باز رکھیں۔ خصوصاً عید کے موقع پر اکثر بچے آتش بازی کا سامان خرید لیتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں پر خاص نظر رکھیں تاکہ کسی افسوسناک حادثے سے بچا جا سکے۔ پولیس کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ آتش بازی نہ صرف بچوں بلکہ پاس موجود گھروں کے افراد کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ آتش بازی کے باعث ہونے والے حادثات میں کئی افراد زخمی ہو چکے ہیں اور کئی عمر بھر کی معذوری کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آتش بازی سے لوگوں کا قیمتی سامان جل جانے کا بھی امکان رہتا ہے۔ اپنے بچوں کو آتش بازی کے سامان جیسی خطرناک تفریح سے باز رکھیں۔ دبئی کے فرمانروا شیخ محمد بن راشد کی جانب سے تارکین اور اماراتیوں کے نام عید کا ویڈیو پیغام۔ متحدہ عرب امارات سمیت کئی عرب ممالک میں جمعے کو عید الاضحیٰ بہت جوش و خروش سے منائی جائے گی۔ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے دبئی کے فرمانروا اور متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے امارات میں بسنے والے
مقامی اور تارکین وطن کے نام عید کی مبارکباد کا ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ شیخ محمد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو پوسٹ کی جس کے ساتھ عید کے حوالے سے مبارکباد کا پیغام بھی دیا گیا۔ اس ویڈیو میں شیخ محمد بن راشد کے ساتھ امارات کے ولی عہد اور اماراتی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زاید ال نہیان بھی دکھائی دے رہے ہیں، جو مشترکہ طور پر اپنے پیغام میں کہتے ہیں، آپ سب کے لیے ہر سال خوشی و خرم رہنے کی دعا کرتے ہیں۔ ہماری مملکت، ہمارے لوگ، ہمارا مستقبل اور دنیا بھر میں بسنے والے انسان محفوظ اور صحت مند رہیں۔ اماراتی ریاست عجمان میں عید الاضحیٰ کے دوران ریسٹورانٹس میں اجتماعات اور پارٹیوں پر پابندی ہوگی۔ عجمان میونسپلٹی کی جانب سے وارننگ دی گئی ہے کہ عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے دوران ریاست بھر میں کسی بھی ریسٹورانٹ، کیفے یا کافی شاپ پر لوگوں کے اکٹھے ہونے پر یا پارٹی کرنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ اگر کوئی شخص یا ریسٹورانٹ انتظامیہ اس پابندی کی خلاف ورزی کرتے پایا گیا تو اس غذائی مرکز کو فوری طور پر بند کر دیا جائے گا اور ریسٹورانٹ مالک پر بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ عجمان میونسپلٹی کے ڈائریکٹر جنرل عبدالرحمن نعیمی نے بتایا کہ میونسپلٹی کی جانب سے اس ریسٹورانٹ اور کیفیز کی نگرانی میں اضافہ کر دیا گیا ہے جہاں پر تعطیلات کے دوران لوگوں کی بڑی تعداد اکٹھی ہوتی ہے۔ اس نگرانی کا مقصد کورونا کی روک تھام کے لیے لوگوں کو اجتماعات اور پارٹیوں سے باز رکھنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہیئر سیلونز اور خواتین کے بناؤ سنگھار کے مراکز پر نظر رکھنے کے لیے بھی خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جو اچانک چھاپہ مار کر ان مقامات پر کورونا سے متعلق گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کا جائزہ لیتی ہیں۔ شیخ محمد نے عرب ممالک کے رہنماؤں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ اور متحدہ عرب امارات کے مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران بحرین، مصر، مراکش، اردن جیسے متعدد عرب رہنماؤں سے عید الاضحیٰ کے موقع پر مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ فون پر گفتگو کے دوران شیخ محمد نے قائدین کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ عرب رہنماؤں نے اس موقع پر متحدہ عرب امارات کی قیادت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ شیخ خلیفہ کو صحت مند زندگی عطا کرے اور متحدہ عرب امارات اور اس کے عوام کو پائیدار ترقی، شان اور خوشحالی نصیب ہو۔